ناظرین، اس دنیا میں پیدا ہوا ہر انسان یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے موت آنی ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کا وقت مقرر کیا ہوگا اس دن ہمیں ہر حال میں موت آ جائے گی، پھر چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو یا کسی حادثے کی شکل میں۔ ہم ہرگز موت کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ اس سے بڑھ سکتی ہے، اور اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کو موت نہ آئے، پھر چاہے وہ شخص بڑا ہو یا چھوٹا، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو یا وزیر، کوئی امیر انسان ہو یا غریب، موت کسی کو نہیں بخشنے والی۔ چاہے ہم موت سے بچنے کے لیے آسمان پر چڑھ جائیں یا کسی پہاڑ پر زمین کے اندر چھپ جائیں یا کسی کے گھر میں، موت ہمیں ہر جگہ ڈھونڈ لے گی۔ اس لیے جب ہماری زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں روح نکالنے سے 1 منٹ پہلے کیا کیا ہوتا ہے جانتے ہیں۔ دوستوں، فرشتے روح لے کر عالم برزخ کیوں جاتے ہیں، اور روحوں کا عالم برزخ کہاں ہے، یا مردے وہاں کیا کرتے ہیں، آپ لوگ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو میرے محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا دن اور وقت اور جگہ مقرر کر رکھا ہے، اور یہی موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا کا ہر شخص مانتا ہے، اور بڑی سے بڑی طاقتیں مغرب سے لے کر مشرق تک، بڑی سے بڑی حکومت بھی موت کے سامنے بے بس ہیں، اور یہ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم بنانے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی اور ظالموں کو جہنم میں جھنسانے والی ہے، نیک اور پرہیزگار لوگوں کو جنت کی وادیوں تک پہنچانے والی ایک حقیقت بھی ہے۔ اور موت نہ چھوٹوں پر ترس کھاتی ہے نہ ہی بڑوں کا لحاظ کرتی ہے، اور موت کو دنیا میں کسی کا ڈر نہیں، اس لیے جب بھی حکم الہی ہوتا ہے تو یہ موت دنیا کی سب سے بڑی رکاوٹ کو چیرتی ہوئی اپنے مقصد کو حاصل کر ہی لیتی ہے۔ اور موت نہ تو کسی کی نیک انسان پر ترس کھاتی ہے اور نہ ہی کسی ظالم کو بخشتی ہے، پھر چاہے بندہ اپنے سفر پر ہو یا اپنے گھر میں بیٹھا ہو، یا کسی بھی انسان کو موت نہیں چھوڑتی۔ اور یہی نہیں، دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے، اور جب موت آتی ہے تو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ زبان بول سکتی ہے، اور نہ ہی کان سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے ہاتھ پر ہل سکتے ہیں، اور موت آنے کا مطلب ہمارے جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر روح کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ روح صرف تیرے رب کا حکم ہے، اور جب موت آتی ہے تو انسان کے اعمال کو لکھا جانا بند کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی توبہ کے دروازے کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد شروعات ہوتی ہے لوگوں کی سزا اور جزا۔ تو ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آخری وقت تک ہماری توبہ قبول کرتا ہے، اور یہ زندگی جسے ہم بہت ہی مزے کے ساتھ جی رہے ہیں، اس کے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہم بات بھی کرتے کرتے رہیں گے، اور ہماری عمر اب اتنی ہو چکی ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری زندگی سے کتنے دن کم ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی ساری آیتوں میں موت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کے بعد تم سب کو قیامت کے روز تمہارے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے، جیسے اعمال ہوں گے ویسا بدلہ ہوگا۔ اور یہ دنیاوی زندگی جسے ہم سب کچھ مان رہے ہیں، اصل میں یہ صرف ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اسی کی حکومت اس دنیا پر ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور ہمیں بھی ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو بھی مرنا ہے، لیکن کب مرنا ہے یہ ہماری پیدائش سے لے کر اب تک ایک سوال، اور ہماری سائنس کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لی ہو، لیکن اس سوال کا جواب کبھی کسی کو نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو راز رکھا ہے۔ لیکن کچھ ایسی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جن سے مرنے کا وقت محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی سکرات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ موت کا سکرات کا وقت یعنی موت کی سختی ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور یہی وہ چیز تھی جس سے تو بہت بچتا تھا۔ ویسے تو کئی عالم اور علماء کا کہنا ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح کو جدا کیا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور مومن کو بھی موت کے وقت سکرات اور اس کی سختی محسوس ہوتی ہے، پر صحیح معنی میں سکرات کی تکلیف موت کے وقت روح کو محسوس ہوتی ہے، اور اس وقت پورے جسم کو گھیر لیتی ہے، جسے جسم کا ہر ایک حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور یہ تکلیف بدن کے ہر حصے میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد بدن کے ہر حصے سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے، پھر ہمارے جسم کے بال کی کھال اور ایک رگ کے اندر سے روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور کئی سارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ موت کی تکلیف اتنا زیادہ ہوتی ہے کہ جتنی تلوار سے چیرے جانے اور کینچی سے کاٹے جانے پر بھی نہ ہوتی ہو، کہ موت سے پہلے انسان کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، اس لیے مرتے وقت ہمارا رنگ بالکل مٹی کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے جسم کے ہر حصے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر روح کو نکال لیا جاتا ہے، اور جس وقت روح نکالی جاتی ہے اس وقت ہمارے ہونٹ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر زبان سڑ جاتی ہے، پھر ہاتھ پیر نیلے پڑنے لگتے ہیں، پھر ہمارے جسم کے ہر حصے پر موت آ جاتی ہے، اور مرنے کی شروعات میں ہمارے پیر ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر پنڈلیوں اور آہستہ آہستہ کر کے ہمارا پورا جسم ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا پورا جسم سخت ہونے لگتا ہے، اور اس وقت ہمیں نہایت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ہمارے حلق سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ اس حالت میں پہلے انسان کو سستی آنے لگتی ہے، اور گالوں کا رنگ دھیرے دھیرے بدلنے لگتا ہے، اور جس انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت اس کی زبان کچھ بول نہیں پاتی، لیکن اس وقت اس کی آنکھیں اور کان کام کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان اپنے آس پاس ہونے والی سبھی چیزوں کو سنتا ہے، لیکن اس حالت میں ہوتا ہے کہ کچھ بول نہیں پاتا اور کچھ کر نہیں پاتا۔ تھوڑی دیر بعد جب موت پوری طرح سے اس کے جسم پر اپنا قبضہ کر لیتی ہے تو اس کے کان بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں، پھر انسان نہ تو کچھ بول پاتا ہے نہ سن پاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنکھوں کی پتلیاں گول گول گھومنے لگتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد موت اس کی آنکھوں پر بھی قبضہ کر لیتی ہے، اور آنکھیں بھی بند ہو کر کچھ دیکھ نہیں پاتی۔ پھر جیسے ہی اس کی جان بدن سے نکلتی ہے تو آنکھیں اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہیں، اور مردہ آنکھیں کھلی رکھ کر ہی چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اکثر ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ مرتے وقت انسان کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں۔ اس سوال کا جواب ہماری سائنس بھی ڈھونڈنے میں لگی ہے، لیکن اس کا جواب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جب کسی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر ہوتا ہے جو ہم زندہ انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب مردے کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں اس روح پر ہوتی ہیں جو اس کے بدن سے پرواز کر رہی ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مرتے وقت انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ پھر اسی وقت موت کا فرشتہ مرنے والے کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جسے مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت کافروں کو بھی اسلام دھرم کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر بن دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتے کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہیں ہوگا۔ بہرحال جب تک روح قبض نہیں کی جاتی تب تک مرنے والوں کو نہایت تکلیف ہوتی ہے، اور اسے پورا منظر اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، لہٰذا جب روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور یہ کیفیت ہر انسان کو پیش آتی ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ کسی انسان کی موت کے بعد جب اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کا جسم سل گل جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں بچتا، اور یہی اس کی زندگی کا آخری موڑ ہوتا ہے۔ موت کے بعد اسے اور کچھ نہیں جھیلنا پڑتا، لیکن اصل میں ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ انسان کی اصلی زندگی موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا جسم تو دھول میں مل جائے گا،
لیکن ہماری روح کہاں جائے گی؟ کوئی بھی مردہ انسان ہمیں اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک بار جب ہم اس دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہر انسان کا اس دنیا سے جڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے لوگ اس سوال کے جواب کو جاننے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ایک انسان مرتا ہے اور جب یہ اپنا جسم اور اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو اس کی روح ایک ایسی جگہ کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ یا نقاب۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں اسے قبری عالم وصال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تب ہر انسان اور جو لوگ اس عالم برزخ کے اندر رہتے ہیں وہ سبھی اللہ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے والے لوگوں کے لیے عالم برزخ بالکل جنت کی طرح ہے، جبکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے اس عالم برزخ کو جہنم بتایا گیا ہے۔ اور اسلام کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب ہماری روح نکالی جاتی ہے تو جب ہمارا جسم قبر میں رکھا جاتا ہے تو روح کو پھر سے ہمارے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد منکر نکیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ فرشتے ہماری قبر میں آتے ہیں اور ہم سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ جسم قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ پھر وہ سوال جواب کرتے ہیں۔ اگر بندہ نیک ہو تو سب سوالوں کے جواب صحیح دیتا ہے، اور اگر گنہگار ہو تو کہتا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر ان سوال اور جوابوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دو فرشتے اور آتے ہیں جو روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور روح نیک ہوتی ہے تو اسے ایک مقام جسے علین کہا جاتا ہے وہاں لے جایا جاتا ہے، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں اور وہ مشرک ہو تو عالم سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ علین اور سجین عالم برزخ کے دو مقامات ہیں، اور جو لوگ علن میں رہتے ہیں ان کی موت کے بعد ان کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ان لوگوں پر برستی ہے۔ یہ جگہ بالکل ایک باغ کی طرح ہوتی ہے جہاں ساری نیک روحیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان بھی سکتی ہیں جن سے وہ اس دنیا میں ملی تھیں، اور ان روحوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں اور دنیا میں گزارے گئے اپنے جیون کو یاد کرتی ہیں۔ پھر نئی جو روحیں وہاں آتی ہیں تو پرانی روحیں ان سے ان کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ ہمارے رشتہ دار کیسے ہیں، تو نئی آنے والی روحیں ان سے بتاتی ہیں کہ آپ کا یہ رشتہ دار مرا تھا لیکن وہ یہاں نہیں آیا۔ تو یہ روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ یقیناً ان کا رشتہ دار عالم سجین میں ہے۔ جو نیک روحیں وہاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کا انتظار کرتی ہیں اور اپنے ملنے والوں کا انتظار کرتی ہیں، اور وہ یہ روحیں اپنے پیاروں کا انتظار ویسے ہی کرتی ہیں جیسے ہمارے گھر سے کوئی فیملی ممبر دور رہنے والے کا انتظار کرتا ہے۔ اور برزخ میں نیک روحوں کے علاوہ انبیاء کرام، صحابہ اور صالحین کی روحیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ ساری روحیں وہاں مل کر رہتی ہیں۔ ایک دن نیک روحیں اپنے قریب رشتہ داروں سے ملیں گی اور ان سے باتیں کریں گی، جیسے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ مجھے اس دنیا سے جانے کے بعد تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جیسے ہم سوتے سمے خواب سپنا دیکھتے ہیں، یہ دنیا بھی کچھ ویسے ہی معلوم ہوتی ہے۔ یہ مثال یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں رہتے ہوئے ہمارا جسم بھی اسی طرح کام کرنے لگتا ہے جسے ہم بہت اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اور کئی بار جب کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ خواب میں اٹھ کر چلنے لگتا ہے اور باتیں بھی کرنے لگتا ہے، لیکن اصل میں وہ بس ایک خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ سوتے سوتے کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ انسان کا جسم خوابوں کی دنیا سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور اپنے خوابوں کے انصار اثر میں سب کچھ کرنے لگتا ہے اور سب کچھ محسوس بھی کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہی موت کے بعد بھی ہوتا ہے۔ جب روح اس دنیا کو چھوڑ کر اس برزخ کی دنیا میں پہنچتی ہے اور اسے جزا یا سزا دی جاتی ہے تو اس روح کو بہت سے مرحلوں
مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب پیش ہے وہ واقعہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہوا۔ اس واقعہ کو جاننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں کہ آپ کو اگلا واقعہ سننا ہے کہ نہیں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔